سورۃ البقرہ آیت نمبر 269۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جسے اللہ چاہتا ہے اسے حکمت عطا کرتا ہے۔ حکمت کیا ہے؟ حکمت کا معنی عام طور پر کیا جاتا ہے دانائی، بھلائی، لیکن حکمت یہ ہوتی ہے وہ فہم اور وہ بصیرت جس کی وجہ سے آپ موقع شناس بن جائیں اور گفتگو کرنے کا طریقہ سمجھ جائیں اور اپنے مخاطب کو کس طریقے سے بات کرنی ہے اور کس بات کی ضرورت ہے یہ سمجھ جائیں، اس کو کہتے ہیں حکمت۔ مثلا ایک بندہ آپ کو ملتا ہے، اس کو ضرورت ہے عقیدہ توحید کی طرف دعوت دینے کی، آپ اس کو یہ سمجھاؤ شرک سے رک جائے، آپ اس کو کہتے ہیں نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو۔ اب اس بات کا تو وہ منکر نہیں ہے، یا آپ نے اس کو دعوت دی ہے، لیکن یہ حکمت سے خالی دعوت ہے۔ یا ایک بندہ اللہ کی ذات کا منکر ہے، آپ اس کو اسلام کی دعوت دے رہے، نماز کی دعوت دے رہے ہیں، پہلے اس کے ساتھ اس بات پہ گفتگو کریں کہ کائنات کو بنانے والی کوئی ذات ہے۔ جب وہ ذات ثابت ہو جائے پھر اگلی بات کریں کہ وہ جو ذات ہے نا وہ عبادت کے لائق ہے۔ اس نے کہا کہ اسلام لے آؤ، پھر اس کو اسلام کی طرف لے کر آئیں۔ حکمت یہ ہوتی ہے کس موقع پر کیسی بات کرنی ہے۔ اس کا معنی نفاق نہیں ہے کہ آپ جیسی مجلس میں بیٹھے ویسی بات شروع کر دیں، بلکہ اس کا مطلب ہے کہنی آپ نے کھری بات ہے لیکن طریقہ کیا اختیار کرنا ہے۔ بات آپ نے وہی کرنی ہے لیکن حکمت کا تعلق بات سے نہیں، حکمت کا تعلق طریقے سے ہوتا ہے کہ بات کرنی کس طریقے سے ہے۔ اگر آپ نے بات چھوڑ دی تو یہ حکمت نہیں ہے۔ حکمت اس کا طریقے سے تعلق ہے۔ دوسری بات، اپنے مخاطب کو دیکھیں، اس کو آپ بات کس طریقے سے سمجھا سکتے ہیں، وہ کس سطح کا انسان ہے، اس کے مطابق اس کے ساتھ بات کریں۔ آیا کہ اس کو عقلی باتیں کرنی پڑیں گی، اس کو علمی دلائل پیش کرنے پڑیں گے، یا کس نوعیت کی بات اس سے کرنی پڑے گی، یہ آپ سمجھیں۔ یہ ہوتی ہے حکمت۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حکمت کا تعلق اپنے بدن کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ کون سے کام کا مجھے فائدہ ہے اور کون سے کام کا مجھے نقصان ہے۔ جس بندے کو اللہ تعالیٰ یہ سوجھ بوجھ عطا کر دے وہ حکیم ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہوتے ہیں کہ یہ کام کرنے میں میرے لیے نقصان ہے، وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب کس کو نہیں پتا کہ داڑھی رکھنا سنت ہے اور داڑھی منڈوانا ایک حرام کام ہے، کبیرہ گناہ ہے، اللہ تعالیٰ اس پر مواخذہ کرے گا، کس کو نہیں پتا۔ یہ یہود کے ساتھ مشابہت ہے، غیر مسلموں کے ساتھ اس کی مشابہت ہے، کس کو نہیں پتا، لیکن لوگ کرتے ہیں۔ ایسا بندہ حکیم نہیں ہو سکتا، دانا نہیں ہے۔ اگر وہ دانا ہوتا تو وہ جس چیز کو برا سمجھتا اس سے بچتا۔ ایسے بندے کی مثال تو ایسے ہے کہ ایک بندے کو پتا کہ میں چھت سے چھلانگ لگاؤں گا تو گروں گا، ہڈی ٹوٹے گی، اس کے باوجود وہ چھلانگ لگائے، تو ایسے بندے کو کوئی سمجھدار نہیں کہتا، بیوقوف کہتا ہے۔ ایک بندے کو پتا ہے داڑھی منڈوانا اور شرعی حد سے کم داڑھی کٹوانا یہ خلاف سنت عمل ہے، تو ایسا بندہ یقیناً اگر علم کے باوجود قصداً ایسا کر رہا ہے تو ایسا بندہ کبھی حکیم نہیں بن سکتا۔ ایک بندے کو پتہ ہے کہ یہ زنا حرام ہے، جھوٹ حرام ہے، ملاوٹ حرام ہے، سود کاری حرام ہے، اس کے باوجود وہ کرتا ہے، ہر حرام کو سمجھتا ہے اور وہ کرتا ہے، یہ بندہ دانا نہیں ہے۔ دنیا اس کو دانا کہے لیکن اسلام اس کو دانا نہیں کہتا۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان تمہیں فقیری کا وعدہ دیتا ہے اور تمہیں فحش چیزوں کا حکم دیتا ہے، اس کے بعد اللہ تمہیں مغفرت اور فضل کا وعدہ دیتا ہے۔ ان چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ شیطان کی چالوں سے بچ جانا اور اللہ کے کہے پہ چل پڑنا، یہ حکمت ہوتی ہے۔ جو اللہ کے کہے پہ نہیں چلتا یہ حکیم نہیں ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں وہ فیس بک سے حکمتیں تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ داڑھی منڈے کی حکمتیں لوگوں میں پھیلا رہے ہوتے ہیں کہ جی اس نے بڑی حکیمانہ بات کہی ہے۔ یہ فیس بک پہ اکثر اس طرح کے دانشور بہت زیادہ ہوتے ہیں، ٹی وی پر، میڈیا پر اس طرح کے دانشور آپ کو بڑے ملیں گے جو بیچارے حکمت سے خالی ہیں اور لوگوں میں حکمت کے موتی بکھیر رہے ہیں۔ حکمت کا تعلق سب سے پہلے اس چیز سے ہے کہ جس چیز کے ساتھ اللہ نے اس آیت کو جوڑا ہے۔ جو شیطان کی چالوں سے بچ جائے اور رحمان کے کہے پر چل پڑے یہ حکیم ہے۔ تو جو بیچارہ اپنے بدن کو شیطان سے نہیں بچا سکا، رحمان کے کہے پر نہیں چلا سکا، وہ کاہے کا حکیم ہے؟ اس کو حکیم کون کہتا ہے؟ تو اس لیے شیطان سے بچنا حکمت ہے۔ گناہ کے نقصانات کو سننے کے بعد، اس کا علم ہونے کے بعد اس سے بچنے کی کوشش کرنا یہ حکمت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو پتہ بھی ہے ایک چیز کا کہ جی یہ چیز ٹھیک ہے، پھر آپ اس کو اختیار نہیں کرتے تو اس کا مطلب آپ سمجھدار آدمی نہیں ہیں۔ ایک چیز کا آپ کو پتہ یہ نقصان دہ ہے، آپ پھر اس کو کیے جا رہے ہیں، اس کا مطلب آپ سمجھدار آدمی نہیں ہیں۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اسے حکمت دیتا ہے، اور کسے دیتا ہے؟ جو اس سے مانگتا ہے، جو کوشش کرتا ہے۔ وَمَن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جسے حکمت دے دی گئی اللہ نے اسے بہت بڑی خیر عطا کر دی۔ اور یہ بات حقیقت ہے، دنیا کا مال، دنیا کے عہدے، دنیا کی تعلیم یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، سب سے بڑی چیز حکمت ہے۔ اللہ جس سے خیر کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے حکمت عطا کرتا ہے۔ انبیاء کے پاس حکمت سب سے زیادہ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اللہ جس کو پسند کرتا ہے اسے حکمت عطا کرتا ہے۔ تو اللہ نے حکمت ہی کو خیر کثیر کہا۔ ہمیں یہ خیر اکٹھی کرنی چاہیے، اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں یہ عطا کر دے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، لیکن نصیحت عقلوں والوں کے سوا کوئی نہیں پکڑتا، یعنی جس کے اندر عقل ہے وہ اللہ کے کہے پر آئے گا اور شیطان کے کہے سے بچے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو علم کے باوجود اللہ کے کہے پر نہیں آتا اس میں عقل نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے، یہ نصیحت نہیں پکڑ رہا۔ وما انفقتم من نفقہ، اور جو کچھ بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو وہ چھوٹا ہے کہ بڑا ہے، جس طرح کی چیز بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، او نذر تم من نذر، یا کسی قسم کی تم نظر مانتے ہو۔ نظر یہ ہوتی ہے کہ انسان کہے کہ اگر یہ میرا کام ہو گیا، جس کو آپ اپنی زبان میں منت کہتے ہیں، کہ اگر یہ میرا کام ہو گیا تو میں یہ نیکی کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ نظر ماننا درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں انسان نیکی کو مشروط کر دیتا ہے کہ اگر یہ میرا کام ہوا تو میں نیکی کروں گا۔ کیا اگر وہ تمہارا کام نہ ہو تو تم نیکی نہیں کرو گے؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر ماننے سے منع کیا، اور آپ نے فرمایا کہ نظر انسان کا کام نہیں نکلواتی، یہ تو بخیل سے پیسے نکلوانے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ نظر نہیں ماننی چاہیے، ہاں اگر مان لی ہے تو پھر اسے پورا کرنا ہے۔ اس کا معنی یہ قطعاً نہیں ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا جو تم نظر مانو اس کو پورا کرو، لہذا نظر ماننا جائز ہو گیا، یہ معنی نہیں ہے اس کا، بلکہ اس کا معنی جو مان لی ہے اب اس کو پورا کرو، جو مانی ہے اب پورا کرو اس کو، وگرنہ نظر ماننا درست نہیں ہے۔ کیونکہ اس میں جو خرابی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نیکی کو مشروط کر دیتے ہو، میں تب کروں گا جب یہ ہوگا، تو اللہ کی نیکی تو بلا مشروط کی جاتی ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے وہ چیز، اس سے مخفی نہیں ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ،
ظالموں کے لیے کسی قسم کا مددگار کوئی نہیں ہے، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ بظاہر وہ آپ کو کامیاب نظر آئیں تو یہ بھی ان کے لیے ایک آزمائش ہے، وگرنہ مددگار ان کا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔